بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں اور لاکھوں افراد کی طرح میں بھی پچھلے عرصے میں کرونا کی وبا سے متاثر ہوا۔ جون کے مہینے میں مجھ پر کرونا وائرس کا اٹیک ہوا اور 7 جون سے آنورڈ 7 جون کو میں یہاں سے راولپنڈی گیا ایک دورے کے سلسلے میں۔ جاتے ہوئے ایک ہوٹل پہ ہم نے ناشتہ کیا، واپسی پہ ایک ہوٹل پہ کھانا کھایا، وہاں پہ ایک میٹنگ اٹینڈ کی۔ تو الحمدللہ اس وقت تک تو میرا خیال ہے کہ کنڈیشنز نارمل تھیں، لیکن اس کے آنے کے بعد 2-3 دنوں میں یہ اثرات ہوئے کہ کچھ تھکاوٹ اور نکاہت اور کمزوری اور گلے کا خراب ہونا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ بخار کا بار بار نہ اترنا اور بخار چڑھ جانا۔ پہلے تو میں یہ سمجھا کہ یہ کسی اور وجہ سے ہے۔ تھوڑا عرصہ پہلے میں نے کوئی ایکسرسائز وغیرہ شروع کی تھی، ایسا خیال تھا کہ شاید یہ ایکسرسائز کی وجہ سے، جیسا کہ ہوتا ہے کہ 2-4 دن اس کی وجہ سے جسم میں تھکاوٹ رہتی ہے، نکاہت رہتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کرونا کا اٹیک ہے، تو آپ یوں کریں کہ 14 دن کے لیے اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لیں، علیحدہ کر لیں، طبی قید کے اندر چلے جائیں۔ تو میں نے گھر میں ایک جگہ پہ ایک کمرے کو اس کے لیے مختص کر لیا اور لوگوں سے ملنا جلنا آنا جانا جو ہے وہ بند کر دیا۔ اس میں ایک چیز ہے کہ میں ہاسپٹل نہیں گیا، اس لیے نہیں گیا کہ ایک ڈر اور خوف کی کیفیت تھی کہ جن لوگوں کو کرونا ہوا یا جن کی خبر آئی کہ ان کو کرونا ہو گیا، پولیس ان کے گھر آئی، انہیں زبردستی اٹھا کے لے گئی، علاقے کے لوگوں نے اس سے سوشل بائیکاٹ کر لیا، لوگ ڈر گئے، انہوں نے شکایت کر دی حکام کو۔ پھر جو لوگ اسپتال میں پہنچے، اسپتال میں ان کو اچھی طرح سے ٹریٹ نہیں کیا گیا، اور ان کو پھر یہاں تک کہ بات چلی گئی کہ کچھ لوگوں کو زبردستی مار دیا گیا، زہر کے ٹیکے لگائے گئے، یہ وہ ان چیزوں کو، ان میں خصوصاً یہ جو اسپتال میں یہ کچھ زہر کے ٹیکے لگانا یہ کو تو میں صحیح نہیں سمجھتا، لیکن وہ جو اس کے سماجی اثرات جو ارد گرد کے لوگوں کے جو بھی رویے میرا خیال تھا ہونے ہیں، اس ڈر سے میں بھی ہاسپٹل نہیں گیا، اپنے آپ کو 14 دن کے لیے علیحدہ کیا۔ اس کے بعد پھر جا کے جب 14 15 16 17 دن گزر گئے تو مقامی سرکاری اسپتال سے جا کے ٹیسٹ کرایا، جو 1 دن کے بعد پتہ چلا کہ نیگیٹو ہے، یعنی آپ کو کرونا نہیں ہے۔ پھر ایک اور لیب، چوتائی لیب کا یہاں پہ کلیکشن سینٹر ہے، اس میں جا کے میں نے بلڈ دیا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ واقعی کرونا ہوا بھی ہے یا نہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کا اندر اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو گئی ہیں اور آپ ری ایکٹیو ہیں، اس کا مطلب ہوا تھا، اب آپ اس سے ریکور کر گئے۔ تو اس میں جو میرا خرچہ آیا ہے کہ ایک ٹیسٹ تو مفت میں ہوا اور دوسرا ٹیسٹ جو ہے وہ 2500 روپے اس میں لگے۔ تو ہسپتال میں بھی ہم گئے، وہاں لوگوں کا رویہ ٹھیک تھا، انہوں نے اچھے طریقے سے ٹیسٹ کیا، کوئی ایسا مسئلہ اس میں نہیں تھا۔ تو ابھی الحمدللہ میں اس سے ریکور کر رہا ہوں۔ جو کہانی ہے اس کے دوران کی کہ جو کرونا ہے جب وہ آپ پہ حملہ آور ہوتا ہے 14 دنوں کے لیے، اس دوران کیا کیا، اس دوران کی بات بالکل سادہ ہے کہ گھر میں رہے، آرام کیا اور بری خبروں پہ توجہ نہیں دی، کھایا پیا، زیادہ نیند آتی تھی، سوئے۔ بخار کو اتارنے کے لیے ہر 4 گھنٹے 6 گھنٹے بعد پیناڈال کی 2 گولیاں لیتے تھے کہ بخار جو ہے وہ زیادہ، ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، بخار کو دبا کے رکھیں۔ اس کے ساتھ کوئی دوائی، کوئی اور میڈیکیشن نہیں کی۔ کسی نے کہا جی کہ یہ جو حبہ سودا ہے، کالا دانہ جو ہے، اس کے آپ 4 5 6 7 دانے روزانہ کھایا کریں، طب نبوی کے تحت وہ کھائے۔ پھر ایک کام یہ کیا کہ رات کے وقت دودھ کے کپ کے اندر ایک چھوٹی چمچ کا 1/4 حصہ ہلدی گھول کے گرم دودھ کے اندر وہ پی، وہ یہ پریکٹس کرتا رہا۔ باقی کوئی چیز بھی، سنا مکی جس طرح سے کہتے ہیں وہ نہیں کھائی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ فلاں دوائیاں جو ملیریا کے لیے استعمال ہوتی ہیں، فلاں دوائیاں استعمال کریں، بالکل نہیں استعمال کی۔ اور غذا میں وہی کلونجی جس کو میں نے حبہ سودا کہا، اور اس کے بعد فروٹ، ککڑی کھا لی، کھیرا کھا لیا، آم لا کے وہ کھا لیے،
کھجور خصوصاً جو ہے وہ میں ڈبہ ایک کھجوروں کا لے کے آیا تھا، اس کو 2 4 کھجوریں روزانہ کھاتا رہا اور دودھ پیتا رہا. اور جو خصوصاً غذا میں جو تبدیلی کی وہ یہ ہے کہ یخنی استعمال کرتا رہا. اور میں نے محسوس کیا کہ یخنی نے بہت سمجھیں کہ اس میں اثر کیا، اور خصوصاً جو قوت ہے اس کو بحال کرنے میں یخنی کا بڑا کام رہا. تو اسی طرح نماز ریگولر پڑھنا، استغفار کی تسبیح کرنا، درود شریف کی تسبیح پڑھنا، یہ معاملہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی لو لگائے کے رکھی کہ فاعل حقیقی تو وہی ہے، سارے کام اس کی مرضی سے ہوتے ہیں. اور جو بھی دنیاوی معاملہ اس میں یہی ہے کہ پیناڈول لیتے رہے، غذا جو کچھ گھر میں پکتا تھا وہ کھاتے تھے، ساتھ یخنی پیتے تھے، اور ساتھ یہ ہے کہ کلونجی اور ہلدی جو ہے وہ 1 چمچ کا چوتھا حصہ اس میں ڈال کے رات کو دودھ کے اندر وہ پیتا رہا. تو الحمدللہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوا. اس کا میں نے وہ جو ڈاکٹر افضل صاحب ہیں جن کا یوٹیوب چینل ہے، اس کا میں یہاں پہ کلپ یا اس کا لنک شیئر بھی کر دوں گا. وہ بڑا اچھا آدمی ہے، انہوں نے بڑے ہی سنجیدہ طریقے سے ہر چیز بتائی. تو کچھ چیزیں انہوں نے بتائی، اس سے بڑا حوصلہ ہوا. وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ 3 قسم کے پیشنٹس ہوتے ہیں. ایک اے سمپٹومیٹک ہوتے ہیں جن کے اوپر علامات ظاہر ہی نہیں ہوتی سرے سے. دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جن پہ مائلڈ یا بہت ہی ہلکی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں. تیسرے وہ ہوتے ہیں کہ جن پہ سیریس علامتیں ظاہر ہوتی ہیں. سیریس علامتوں والے وہی ہیں کہ جن کی ایج زیادہ ہو، جن کو آلریڈی پھیپھڑوں کا کوئی مسئلہ ہو، دمے کا کوئی پرابلم ہو، اور خصوصاً پھر جن لوگوں کا گروپ اے ہو، ان کے لیے یہ کورونا جو ہے زیادہ سیویئر بن کے آتا ہے. جن لوگوں کو پھیپھڑوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سانس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر ان کا گروپ او ہے، او پازیٹیو یا او نیگیٹو، ان پر یہ کورونا ہلکی علامات کے ساتھ آتا ہے. تو میرا جو بلڈ گروپ ہے وہ بھی او پازیٹیو ہے، اور میرے اوپر بھی کورونا بالکل ہلکی علامات کے ساتھ آیا، اور میں اس میں مطمئن بھی رہا. اور یہ ہے کہ ڈاکٹر سے مشورہ بھی کرتا رہا. اس دوران لوگوں سے ٹیلی فون پہ لمبی لمبی بات کرنا، گپ شپ کرنا، واٹس ایپ کو استعمال کرنا، انٹرنیٹ کو استعمال کرنا، تاکہ اپنے آپ کو اچھی ایکٹیویٹی میں مصروف رکھیں. تو یہ 14-15 دن اس طرح سے کر کے گزر گئے. الحمدللہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوا. میری اہلیہ میرے ساتھ تھی، اور میرا یہ خیال تھا کہ ان کو بھی کرونا ہوگا. ابھی آج ہی ان کا بھی جو اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ ہے وہ کروا کے لائے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ ان کو بالکل کرونا نے چھوا بھی نہیں، اور ان کو کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے. تو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ 10-15 دن کے بعد ہو سکتا ہے کہ علامات اگر ہوا تو علامات ظاہر ہوں گی، تو اس ٹیسٹ کو ہم ریپیٹ کرا لیں گے. لیکن الحمدللہ کوئی بہت بڑا مسئلہ اس بیماری سے نہیں ہوا، اور بڑے آرام سے اللہ کے فضل سے اس میں سے گزر گئے. کھانے پینے میں صرف پیناڈول کی گولی، اور اس کے اوپر وہ جو ڈاکٹر افضل صاحب ہیں انہوں نے کہا جی کیلشیم لیں، تو وہ کیلسی کی گولی وہ اس میں جو پانی ہے اس میں گھول کے پی لیتا تھا. وٹامن ڈی کی کلسان وہ گولی، ملٹی وٹامن کی ایک گولی لے لیتا تھا. تو بس کوئی اس طرح سے ملٹی وٹامن، وٹامن سی اور پیناڈول، یہ جو ہے دوائیاں استعمال کی ہیں. باقی یخنی پی ہے، اور شام کو دودھ کے اندر ہلدی ملا کے وہ پی ہے، اور کلونجی کھائی ہے، اور بس کھانا کھاتے رہیں، ریلیکس رہیں، نماز پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اور دوستوں سے گپ شپ یہ وہ کرتے رہیں. کبھی دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ کرونا کوئی مارنے والی چیز ہے، یہ مارے گی. مرنا اللہ کے حکم سے ہے، وہ جب آئی ہوگی تو کرونے کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے پاس بلا لے گا. یہ روداد ہے کہ جو بالکل بھی میں کہتا ہوں کہ ہلکی ہے، اور کوئی اس میں ایڈونچر والی کوئی چیز نہیں ہے. اور میں دوسروں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ایک تو اس مرض سے سارے لوگوں کو بچائے، اور اگر کسی پہ یہ مرض آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے اس میں سے گزار دے. جزاک اللہ. پھر حاضر ہوں گا مزید کسی ویڈیو کے ساتھ. آج کی بات جو ہے وہ کرونا کہانی تک ہی محدود ہے. جزاک اللہ خیر.